بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے 11ویں جماعت کی سرمایہ اردو کا دوسرا سبق اپنی مدد آپ، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور اس سبق کے دوران ہم اس سبق کا خلاصہ، پورے سبق کے اہم پیراگراف جو ہیں ان کی تشریح، ان کے اہم ترین تشریح طلب نکات کی بات ہوگی، اور پھر آخر پہ ایک پیراگراف کی تشریح کر کے دکھا دی جائے گی جس میں حوالہ جات موجود ہیں جو سبق کے اکثر و بیشتر پیراگراف کے لیے کافی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے سبق کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ سبق عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ خلاصہ: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ اپنی مدد آپ کا جذبہ فرد کی سچی ترقی اور قوم کی مضبوطی و توانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس جذبے کی عدم موجودگی سے فرد کی ہمت کے ساتھ اس کی عزت و غیرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے، اور ایسی قوم دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران۔ اچھی قوم کے حکمران بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جاہل قوم پر ظالم لوگ ہی حکومت کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی حکومت اور قوانین عوامی چال چلن کے عکاس ہوتے ہیں۔ قوم دراصل انفرادی کرداروں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسی ہی حکومت وجود میں آتی ہے۔ انفرادی برائیاں تہذیبی زوال، جبکہ انفرادی خوبیاں تہذیب و تمدن کے عروج کا باعث بنتی ہیں۔ بیرونی کوشش سے برائیوں کا سدباب کرنے سے وہی برائیاں چور دروازے سے اور زیادہ شدت سے معاشرے میں رواج پاتی ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے نسل نو میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اپنی اصلاح کے لیے غیروں کا محتاج ہو جانا بڑی نادانی کی بات ہے۔ کسی ظالم کی قید میں ہونا یا کسی ظالم حکمران کے ماتحت جینا غلامی نہیں ہے۔ اصل غلامی تو یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت، بد اخلاقی اور خود غرضی کا مطیع ہو جائے اور قومی سوچ سے محروم ہو جائے۔ حکومت خواہ کتنے ہی اچھے قوانین بنا لے یا نظام حکومت میں تبدیلیاں کر لے، اگر قوم باہمت نہیں تو سب بے سود ہے۔ کسی مسیحا کے معجزات کا انتظار بھی انسان کی دلی آزادی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ قوت اور دولت کی پرستش ہے، جبکہ اپنی مدد آپ کرنے سے شخصی برائیوں کی بے خونی ہوتی ہے۔ عمدہ تر نظام حکومت یا قوانین کی خواہش بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ یہی بات آئرش رہنما ولیم ڈراگن نے کہی تھی کہ محنت، آزادی اور اپنی قوتوں کا درست استعمال ترقی و خوشحالی کی ضمانت ہے۔ ہر قوم اپنے علم اور تجربے کا خزانہ اپنی اگلی نسل کے حوالے کرتی ہے، جو اس قومی ورثے میں اپنے علم و ہنر کا اضافہ کر کے اپنی آئندہ نسل کو سونپ دیتی ہے، اور یوں قوموں کی ترقی کا سفر جاری رہتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراث بھی گنوا دی۔ یاد رہے کہ ہمارا ہر انفرادی فعل ہماری نسل نو کی امانت ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے ذاتی کردار سے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ایک اثر چھوڑتا ہے۔ یہ عملی تعلیم ہے جو مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے عمل کے لیے ایک مثال بنتی ہے، جو آدمی کو انسان بناتی ہے، حقوق و فرائض کا شعور بخشتی ہے، اور جو کتابوں کی محتاج نہیں ہے۔ مشاہدہ زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان کی عظمت میں علم سے زیادہ عمل اور صورت سے زیادہ سیرت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سبق کے اہم پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلا ہی پیراگراف جو تعارفی ہے کہ جس میں فرد اور قوم اور پھر اپنی مدد آپ کا جذبہ، ان کا تعلق کیا ہے۔ فرد میں یہ جذبہ موجود ہو
تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو فرد کا کیا نقصان ہے۔ اور اسی طرح پھر قوم کا معاملہ ہے کہ قوم اگر ساری کی ساری اپنی مدد آپ کرتی ہے تو وہ تو اس کی سچی ترقی، پائیدار ترقی کی ضمانت ہے، اور اگر وہ دوسروں کے آسرے پر بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی عزت سے بھی جاتی رہتی ہے۔ اگلا جو پیراگراف ہے یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یعنی یہ ایک فطری اصول بتا دیا کہ عوام، گویا یہاں ایک اچھی مثال ہے پنسال۔ پنسال کے جو معنی آپ دیکھیں گے، عمومی معنی سبیل، پانی پینے کی جگہ، پھر پنسال، ٹیکسال، یہ پنسال وہ محکمہ بھی ہو گیا جو پانی کی پیمائش کا کام کرتا ہے، پھر وہ آلہ جس پر جو گیجڈ ہے، جس پر نشانات ہوتے ہیں پیمائش کے، تو جو پانی کی پیمائش کا آلہ ہے وہ بھی پنسال کہلاتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر مثال یہ جو شاید جو اس کے بیک گراؤنڈ میں تصویر ہے، آپ اس سے بھی سمجھ جائیں گے، عوام کا معاملہ ایسا ہے جیسے چشمے پھوٹتے ہیں۔ چشمہ بالعموم پہاڑی علاقوں میں کئی جگہوں سے وہ پھوٹا ہوتا ہے، لیکن پانی رستے رستے بالآخر گہرائیوں کی طرف چلتا ہے، اور پہلی وہ جگہ یا کوئی بھی آنے والی آگے ایسی کوئی گڑھا نما جگہ جہاں پانی جمع ہو سکے، چونکہ چشمہ جس طرح رستا ہے اس سے پیا نہیں جا سکتا، تو جیسے پانی جمع ہوتا ہے جہاں سے پیا جا سکتا ہے، وہ حکومت ہے، چشمہ عوام ہے۔ اگر میٹھے پانی کے چشمے ہیں تو حکومت، یعنی وہ پنسال میں جو پانی ہوگا وہ میٹھا ہوگا، اور اگر کھاری پانی کا چشمہ ہے تو ظاہر ہے پنسال میں جمع ہونے والا پانی بھی ذائقے میں کھاری ہوگا، پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو جیسی عوام ویسے حکومت۔ اس کے بعد جو پیراگراف ہے، یہاں سے ایک سر سید کا جو نقطہ نظر ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ فرد اور اس کی خوبیاں، انفرادی خوبیاں، شخصی خوبیاں اور پھر شخصی خامیاں، یہ کیا معنی رکھتی ہیں، ان کی حیثیت، اہمیت کیا ہے۔ انفرادی خوبیاں پوری قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، اور انفرادی برائیاں ہی پوری قوم کو لے ڈوبتی ہیں۔ وجہ کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک جو بالعموم سوشیالوجی میں، علم عمرانیات میں جو تعریف ہوگی کہ قوم افراد کا مجموعہ ہے، یہ محض افراد کا نہیں، قوم افراد کے کردار کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے۔ تو پھر وہی یہاں سر سید نے دونوں پیراگراف جو ہیں اس میں یہ وضاحت ہوگی، اور ساتھ ایک نئی بات بھی چھیڑ دی کہ کوئی بیرونی کوشش سے اگر شخصی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو فائدہ مند ہونے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بیرونی کوشش سے وہ تین چیزیں مراد لے رہے ہیں۔ ایک، کوئی عمدہ نظام حکومت ہو سکتا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ پھر جمہوریت کی یہ قسم ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس میں اہم چیز آتی ہے کہ آپ نئے نئے قوانین متعارف کرواتے ہیں۔ آئین تو ایک صورت ہے نا، آئین کی جو صورت ہے یا حیثیت ہے وہ پورے نظام کی ہے، جبکہ دوسری طرف اس میں نت نئے قوانین بنا کے تو آپ زندگی کو زیادہ منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی بیرونی قوت ہیں، یعنی یا بیرونی کوشش، ایکسٹرنل فورس، جو طبیعت کا ایک اصول ہے۔ تو ورنہ جمود کی حالت رہے گی لوگ، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں یعنی لا آف انرشیا سے اس کو عقل کے پیمانے پہ پرکھ سکتے ہیں ساری بات کو۔ تو بیرونی کوشش سے اول مراد ہو گیا نظام، دوسرا قوانین، اور تیسرے وہ مراد لیتے ہیں رہنما، خضر۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے بہتر ہونے سے قوم کی حالت بدلتی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ افراد جب تہذیبی اعتبار سے ترقی پا جاتے ہیں تو قوم کی ترقی بھی اسی کا لازمہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آخری پیراگراف ہے اس صفحے پر، جو اپنے ہم وطنوں سے سوال پوچھا، ظاہر ہے یہ قوم کی ہمدردی سر سید کی وہ بول رہی ہے کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جو فکر و فلسفہ زندگی میں ہمارا ہے، شاید وہ موجودہ حالات میں، ظاہر ہے یہ 1857 کے بعد کے حالات ہیں، غلامی کا آغاز ہے، باقاعدہ غلامی کا آغاز ہے یہاں۔ انگریزی حکومت اب وہ
مضبوط ہو گئی ہے اور جنگ آزادی جسے ہم کہتے ہیں وہ ناکام ہو چکی ہے۔ تو ان حالات میں اب آگے بڑھنے کا رستہ تعلیم و تربیت سے ہے، لیکن تعلیم و تربیت کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جدت آنی ضروری ہے، جدید تعلیم کی طرف جانا پڑے گا۔ بہت آسان لفظوں میں کہیں تو جو کچھ اب نئے آقا چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں اسی راستے پہ چلیں گے تو یہ بہتر ہے۔ اب مزاحمت، جنگ و جدل، جہاد اور یہ چیزیں سر سید سمجھتے ہیں کہ فائدے میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف، اگلا صفحہ جو اس میں وہ بات چل رہی ہے فانوس خیال تک آتی ہے۔ پہلے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ شاید ممکن ہے قوم یہ سمجھے اور کہے کہ ہم چونکہ غلام ہیں، ہم اپنی آزادی سے اپنے لیے فیصلے نہیں لے سکتے، تو ہم اپنی حالت کیسے سدھار سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ اگلے طویل پیراگراف میں موجود ہے۔ سر سید سمجھتے کہ نہیں، اصل غلامی اپنی جہالت کا مطیع ہونا، انسان اپنی برائیوں پر قناعت کر کے بیٹھ جائے، اپنی ناکامی اور اس چیز کی اصلاح نہ کرے۔ تو یہ جو حالت ہے، جو دلی غلامی ہے، یہ خطرناک ہے۔ چونکہ اگر آپ جسمانی طور پہ کسی کے غلام ہیں، کو بھاگنے کا رستہ ہو سکتا ہے، بادشاہت بدل سکتی ہے، تو حالات تو بدل سکتے ہیں، لیکن جو اندر کی غلامی ہے یہ اپنی مدد آپ سے خود سمجھ کر اپنی نیت بدل کر ممکن ہے۔ یہ آقاؤں کے بدلنے سے نہیں بدلتی حالت۔ تو یہاں اس کا اسی لیے اس کو فانوس خیال کہا۔ فانوس سے وہ تقریباً ایسی بات مراد ہے، ایک روشنی کا منبع ہوتا ہے، ایک اس کے ارد گرد کوئی بھی شیشے کا، کاغذ کا، کوئی چیز جو اس روشنی کی وجہ سے روشن نظر آتی ہے، لیکن جب وہ منبع روشنی کا اصل جو سرچشمہ ہے ہٹا دیں گے تو جو تصویریں، جو صورت، جو رنگ وہاں دکھائی دے رہے تھے فانوس پہ، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی کوشش سے لائی گئی تبدیلیاں وہ فانوس خیال جیسی ہوتی ہیں، جو ہی وہ شخص ہٹے گا تب وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے، وہ قانون ایک عرصے بعد ناکارہ ہو جائے گا، وہ نظام کچھ بھی ہو کام نہیں کرے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی سبق وہی کہ جب قوم خود اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو پھر کسی بھی بیرونی سہارے پہ بیٹھنا نادانی ہے۔ اس کے بعد یہ جو خضر والا پیراگراف ہے، اس میں قوت کی پرستی، شخصیت پرستی، ہمارے ہاں بھی اس کو ہم پرسنالٹی کلٹ، پولیٹیکل سائنس میں کس کو کہتے ہیں، شخصیت پرستی۔ ہمارے جیسے آپ مثال سمجھتے ہیں ملک میں، کبھی وہ بھٹو خاندان کے ہو گئے، فلاں خاندان کے ہو گئے، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود حقیر ہو کر تو اپنے جیسے لوگوں کو ہی اپنا سمجھیں کہ نجات دہندہ ایسے سمجھتا اپنے جیسے لوگوں کو۔ تو عوام الناس ایک دوسرے کی اصلاح کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ بات مطلب بحث طلب ہے کہ سب نہیں ہوتے، رہنما تو ہوتے ہیں کہ سب لوگ ایک سے نہیں ہیں، خدا نے ایک سے وہ سب کو نہیں فضیلتیں ہیں، کسی کو کسی معاملے میں جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن یہاں سر سید بالعموم یہ لے رہے کہ قوم یہ سوچتی رہے کہ کوئی رہنما کو خضر جیسا ہوگا، بہت قابل حکمران ہوں گے تو وہ قوم کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خیالی ہے، اور ایسی امید لگانا شخصیات سے، انسانوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے، اور وہ خود کو حقیر بنانا ہے۔ جیسے روپے پیسے کی انہوں نے کہا کہ دولت کی پرستش ہوتی ہے، اب دولت کی پرستش کیا ہے؟ کاغذ کے ٹکڑے جمع کریں گے، کچھ سکے جمع کریں گے، اور اپنی پوری زندگی کا مقصد ان کو جمع کرنا، اور اس کے بعد انجام کیا ہے کہ آپ چھوڑ کے ان کو چلے جائیں گے۔ تو وہ بھی یعنی ناکارہ قسم کی ساری جد و جہد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سر سید جو ہیں وہ یہ اگلا جو پیرا تھا کہ انسان کی بدیوں کو تو وہ فرق ایک کر دیا ہے، اپنی مدد آپ سے انسان کی برائیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں، اور اس کی سچی ترقی ممکن ہے۔ اور دوسری طرف دوسروں کے سہارے بیٹھے رہنا، ان کی مدد کا انتظار کرنا یا واقعتاً دوسرے کچھ کریں، اس صورت میں انسان اپنی صلاحیتیں، اس کا مطلب ہے وہ خوابیدہ حالت میں چھوڑ دے گا، ناکارہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ دلی آزادی کی بربادی ہوئی کہ اپنی صلاحیتوں کو بیکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم اس سبق کا جو
ایک اہم پیراگراف ہے، ولیم ڈریگن ہے اصل میں تو نام وہ ظاہر، لیکن وہ اردو میں اس کو انہوں نے ڈریگن کر دیا۔ آئرلینڈ جو ہے انگلینڈ کا ایک وقت میں حصہ، پھر ان سے آزادی لی، اس ساری تحریک میں یہ ایک بہت بڑا ان کا ماہر اقتصادیات بھی تھا۔ تو وہ ایک رہنما کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے کیا بتا رہے تھے، اور اس کا لب لباب کیا ہے کہ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ استقلال کے اصل معنی آزادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلال استقلال ہم آگے نظم پڑھیں گے تو آزادی کا چاند، آزادی اور محنت، آزادی دلی آزادی، اور پھر محنت جفا کشی، اور پھر مسلسل محنت اور دلی ولولے اور یہ ساری باتیں سے کہ اس سے پھر وہ جو ہم چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں قوم، ایک ترقی یافتہ ایک قابل تعریف قوم، وہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ ولیم ڈریگن نے جو اصول بتایا، جو بات کہی، انہوں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اگلا پیراگراف بھی ایک اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں ہم لوگ سیاستدانوں سے جو سنتے ہوتے ہیں نا، 90 دنوں میں کام ہو جائے گا، 2 سال میں، 3 سال میں، یہ سب سیاسی اور جھوٹے قسم کی وہ باتیں ہوتی ہیں بغیر بنیاد کے۔ اصل اصول تو یہی ہے کہ قومی ترقی دراصل نسل در نسل کا ایک سفر ہے۔ یہ ایک نسل گویا ایک عمارت کی ایک منزل بناتی ہے، اگلی نسل اس کے اوپر دوسری منزل، پھر تیسری، اور یوں فلک بوس عمارت جو ہے ایک قومی ترقی کی وہ بن سکتی ہے اور بنتی ہے۔ تو یہ جو پچھلے لوگوں کے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جس کو ہم اسلاف کہہ رہے ہیں، آباء و اجداد کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے علاقے، ہماری قوم، ہماری تاریخ کا وہ علم رکھتے تھے، اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا تعین کیا، یعنی قوم کے مزاج آشنا ہوتے ہوئے انہوں نے اس کی کو کمزوریاں، کو خوبیاں، خامیاں یہ قوم کو بتائی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہی بات کہ مقامی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو مقامی ضرورتیں مقامی لوگوں نے ہی ان حالات سے نپٹا ہوتا ہے۔ وہ ضرورت ایجاد کی ماں کی صورت میں بہت کچھ مقامی لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، جو تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ یہاں سر سید کہتے ہیں کہ ہم نے وہ میراث کما دی، اگرچہ اس کی کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا اسلاف، اور پھر جب آپ اسلاف کی بات کرتے ہیں تو کن کی طرف اشارہ ہے، چونکہ سر سید پھر بہرحال میری نظر میں تو ایک انتہائی متنازع، بلکہ ان پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، ان کے فلسفے ان کی جگہ ٹھیک ہیں، اس سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو درست مانا جائے، چونکہ درست ہونے کا معیار کچھ اور ہوگا۔ چلیں ہم بات کو واپس موضوع پہ لاتے ہیں۔ تو یہاں نسل در نسل کا جو سفر ہوتا ہے قوموں کی ترقی کا، اسی میں فائدہ ہے۔ ایک نسل علم اور تجربہ، 2 صورتیں ہیں، تعلیم کے ذریعے اگلی نسل تک پہنچاتی ہے تاکہ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ تو جب وہ میراث گم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اب ہمارے پاس تجربے کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگلی نسل کو دینے کے لیے بھی کوئی زیادہ تجربہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ جو ایک تسلسل ہے تاریخ کا، معاشرت کا، سیاست کا، جب آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ قوموں کے تجربے بہرحال معنی خیز تو ہوتے ہیں، صدیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو آخری حصہ ہے، یہ جو انسان کی اگلی پشتوں کا معاملہ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد اہم ترین نقطہ ہے کہ انفرادی کردار کی اہمیت کیا ہے، جو اس پیرے میں نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی، مطلب انسان کوئی بھی فرد جو قوم کا ہے، جو زندگی جس انداز سے جن اصولوں کے تحت گزارتا ہے، پہلے تو اس کی اولاد کے لیے ایک مثال ہے، پھر اس کے دوست احباب کے لیے، پھر معاشرے کے لیے ایٹ لارج جیسے ہوتا ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کا کردار اہم نہیں ہے، قوم کی یعنی اس اجتماعی شکل و صورت میں اس کا چاہے وہ ایک اینٹ جتنا کردار ہے، لیکن وہ مضبوطی کے لیے ضروری ہے، تو ہر شخص اپنے اس عملی کردار کی اہمیت بھی۔ لیکن یہاں ایک اور سر سید جو ہیں، انفرادی کردار کا جو اثر ہے اس کی ایک اور حیثیت بھی ہے کہ وہ غیر رسمی تعلیم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ ایسا علم ہے جو کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن
ہر روز معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو دوسروں کے کردار پہ اثر ہے، گویا یہ ایک عملی مثال ہے، یہ ایک مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ اور سر سید آخری پیراگراف میں یہ علم وہ علم ہے، تو یہ اسی علم کی بات ہو رہی ہے جو مشاہدے سے حاصل ہو رہا ہے، جو دوسروں کے کردار دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں، ماں باپ کا، دوست احباب کا، اور یہ پھر اس علم سے یہ جو عملی طور پہ ہم اپناتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں اس میں کہ اس علم سے عمل ظاہر ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں قائل ہیں اس پہ عمل بھی حد المقدور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ سے آپ کرتے ہیں۔ چال چلن، تہذیب، اس سے مراد ہے، اس پہ فرق آتا ہے۔ تعلیم نفسی، اپنے بارے میں جاننا انسان کا، اور نفس کشی پھر اپنی اصلاح شروع کر دینا۔ کھینچنا، لفظی معنی نفس کو کھینچنا، مطلب اس کو کوشش میں ڈال دینا، اور سادہ لفظوں میں اور ایک اگر کہیں تو ایک طرح کا کوئی تزکیہ نفس، لیکن یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ قرآن کریم والا نہیں ہوگا، چونکہ اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اور اس کے لیے نبی جی وسیلہ ہوتے ہیں، یہ خود نہیں کرنے کی چیز، مطلب اس کا کچھ یوں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں وہ نفس کشی سے مراد یہی لے رہے ہیں کہ انسان اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت، یہ سب چیزیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ علم جو ہم دوسروں کو دیکھ کر اسکولوں سے باہر، گھروں میں، گلی محلے میں، بازار میں، وہ جو کچھ سیکھتے ہیں، چونکہ اس کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ لوگ اسی طرح ہیں اور یہ سچ ہے، کتابی باتیں اتنا اثر نہیں کرتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس علم سے انسان حقوق و فرائض کا بھی وہ شعور ملتا ہے، اور ظاہر ہے حقوق و فرائض کا تعلق اس زندگی سے ہے، اس کی اخروی زندگی سے ہے، تو وہاں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کتابوں سے نہیں، کسی درجے کی، اس سے مراد ہے میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن ہے، اب بی ایس، اور کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری اس سے نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کو بتا دیا کہ یہ مشاہدہ ہے جو ہمارے عمل میں ڈھلتا ہے، یعنی جو عمل ہم دیکھتے ہیں، اصل تعلیم وہ عمل کے اندر نظر آتی ہے اور ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں انسان۔ چلیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنا عرصہ یہ آخری جو ہے کہ سوانح عمری کی نسبت، اور یہ مطلب یہی ہے کہ انسان کا کردار، اس کا عمل یہ اہم تر ہے۔ جو کچھ ہم لفظوں میں بتاتے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بظاہر کہیں جا کے شاید غیر ضروری سا ہو جاتا ہے، چونکہ عمل کسی انسان کے اٹھنے بیٹھنے بول چال میں وہ اس کے اندر جھلکتا ہے، اور پڑھنے والے، سیکھنے والے کے لیے ایک آسان رستہ ہے۔ یہاں سبق تو ختم ہوتا ہے مقالات سر سید جلد پنجم، اور اب ایک پیراگراف جو ہم نے اس کے لیے منتخب کیا ہے آج، وہ جس کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سوال پھر اسی طرح کہ سیاق و سباق کے حوالے سے ایک اقتباس کی تشریح اور سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اور نمبروں کی تقسیم، وہی 3 نمبر سیاق و سباق، 1 سبق کا عنوان، 1 مصنف کا نام، اور 10 نمبر باقی تشریح کے۔ یہ آخری پیراگراف ہی یہ علم وہ علم ہے، بہت سی باتیں ہم اس پہ کر چکے ہیں، اور آگے بس حوالے کی کچھ چیزیں آپ دیکھتے جائیں۔ سیاق و سباق، تشریح طلب اقتباس نصابی سبق کا آخری پیراگراف ہے، لہٰذا اس کے سباق نہیں ہوں گے۔ سبق کا آغاز اس آفاقی سچ سے ہوتا ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کا سنہری اصول فرد اور قوم کی سچی ترقی کا راز ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران۔ قوم شخصی حالتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور شخصی خوبیاں یا خامیاں ہی قومی عروج و زوال کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ دلی غلامی ہی اصل غلامی ہے جو بیرونی کوشش سے ختم نہیں ہو سکتی۔ نئے قوانین، نئے نظام اور کوئی خضر بھی دلی غلاموں کے لیے محض فانوس خیال ہی رہتا ہے۔ محنت اور مستقل مزاجی سے آزادی اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ قومی ترقی نسل در نسل محنت کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انفرادی کردار آئندہ نسل کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ سر سید اس عملی مثال کو خاص اہمیت دیتے ہیں جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔
تشریح کی سرخی کے بعد یہ علامہ صاحب کا شعر ہے، سر سید کی لوح پر یہ پوری ان کی نظم جو ہے اس میں سے سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلۂ آواز سے۔ خرمن کھیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے کھیتوں میں بعد میں آگ لگائی جاتی ہے تو خرمن باطل۔ سر سید کے مخاطب ہندوستان کے مسلمان تھے جو غلامی کی سیاہ رات کے آغاز ہی میں صبح آزادی سے مایوس ہو چکے تھے۔ قومی آزادی کے لیے انفرادی آزادی ضروری تھی، شخصی تہذیب کی ترقی کے لیے۔ ظاہر ہے یہ شخصی تہذیب کی ترقی آزادی کے لیے چاہیے، تو شخصی تہذیب کی ترقی کے لیے شخصی کردار کی اہمیت واضح ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی جیسی خوبیاں ہر فرد کے کردار کا حصہ ہونی چاہیے۔ سر سید کی علمی تحریک کا اولین مقصد اپنی قوم کی دنیاوی ترقی تھا اور اولین ترجیح انفرادی و اجتماعی سطح پر تہذیبی اصلاح تھی۔ مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم ہی شخصی کردار میں تبدیلی لاتا ہے، یہ جہاں سے ہمارا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ سر سید کے خیال میں رسمی تعلیم علم و ہنر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، لیکن غیر رسمی تعلیم انفرادی کردار کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ اسی علم کی بدولت انسان اپنی فکری اصلاح کے قابل ہوتا ہے اور خود کو معاشرے کا ایک کارآمد رکن بنا سکتا ہے۔ اس طرح قومی اصلاح کا راستہ نکل آتا ہے تو افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انفرادی حقوق و فرائض کا شعور بھی انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی حاصل کرتا ہے۔ جب احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے تو افراد اور قوموں کی دنیا و آخرت سنورنے لگتی ہے، قومی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چونکہ نسل نو اپنے ماحول سے سیکھتی ہے، اس لیے شخصی مثالیں عمدہ ہونی چاہیے۔ یہاں سر سید اسکولوں کالجوں کی تعلیم مراد نہیں لے رہے، کسی بھی درجے کی تعلیم مشاہدے کا متبادل نہیں ہو سکتی جو عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ اقبال بھی جدید تعلیم سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ یہ علامہ صاحب کی نظم ہندی مکتب کے کچھ اشعار ہیں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موزوں نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ یہ جو اندیشہ بمانی جو ہیں کہ اس کی جو بھی دور اندیشی سوچ ہے وہ ہمیشہ حقیقت کو دیکھ کر تو وہ اپنی فکر کا یا اپنے لیے لاہ عمل کو رکھتا ہے، حکمت عملی بناتا ہے، اور محکوم پھر اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خرافات وہ ہیں جو اصل چیز کے بعد غیر ضروری مباحث ہوتے ہیں، جیسے مذاق میں بے تکے یقین اور بدعتیں، یہ سب کچھ یعنی رسمی چیزیں ہونا لیکن اصل روح غائب ہو جانا کسی شے کی۔ اور پھر اقبال کا ایک اور شعر یہاں پہ آ گیا کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ یہ ان کی ایک اور غزل ہے، چند بڑے دلچسپ سے اس میں اشعار ہیں۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ شعر بھی اسی میں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ آرینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ علم اور عمل کے حوالے سے سر سید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ضائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص 50 سال زندہ رہا یا 100 سال، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس شخص نے کیسی مثال قائم کی ہے۔ انسانی عظمت کا معیار انسانی کارنامے ہوتے ہیں، یہی حال قوموں کا ہے۔ قومیں اپنے کارناموں اور عظیم روایات سے پہچانی جاتی ہیں۔
سر سید نے شخصی کردار کی اہمیت، اس کی علمی اور عملی افادیت اجاگر کی ہے کہ کس طرح اعلیٰ کردار کی مثالیں قوم کی تقدیر بدل سکتی ہیں، اور یہ کہ قومی آزادی اور ترقی کا یہی واحد راستہ ہے۔ آخر میں اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل پیرا ہو کر فرد اور قوم آپ اپنی اصلاح اور ترقی کر سکتے ہیں۔ انفرادی عمل آئندہ نسل کا اصل نصاب ہوتا ہے، نصاب جو تعلیم ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، جو کتابیں ہیں۔ یہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے جو سر سید کے ان خدمات کا سمجھیں کہ ایک طرح سے اعتراف ہے۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، مت بھولو جو فرق ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ اور یہ ایک اور حوالے کا شعر ہے، جب آپ کہاں آپ اس کو استعمال کریں گے یہ آپ پہ چھوڑ دیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ لیکن ہم یہ بات جو ہے بس اس کو زیادہ حقانیت تک نہیں شعر کو لے کے جانا ہوتا، چونکہ قرآن کریم تہ در تہ معنی رکھنے والی کتاب ہے، تو اس کا احاطہ ممکن نہیں، جس کے ایک ظاہری سے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہی کے لیے نہیں چھوڑ دیتا تا وقت کہ وہ خود اس کے لیے راضی نہ ہو۔ ہدایت تو جب فضل فرماتا ہے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب قوم کی حالت بگڑتی ہے اس کو سال پہ جو چھوڑ دیتا ہے، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کہ جسے وہ گمراہ کرتے، کرنا سے مراد ان کا ہونا ہے۔ جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے وہ، تو جب تک وہ خراب نہیں ہونا چاہتے خدا نہیں کسی پہ ظلم کرتا کہ اس کو مشقت میں ڈالے۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں بھی ہے، لیکن یہ شاعر چونکہ علامہ صاحب ہیں تو یہ بھی ایک معنوں میں درست ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ اس کو حتمی بات نہیں ماننا۔ حتمی بات وہی ہے جو قرآن کریم کی ہے، شعر ہی بہرحال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آج کا یہ سبق ختم کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ اس سبق کے لیے یہ جو حوالے ہیں آپ ان کو کسی بھی پیراگراف کے لیے ان کی ترتیب کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی اور بارے میں کسی کے دل دماغ میں کوئی سوال آئے تو 100 بسم اللہ اس کا انتظار کریں گے۔ تو والسلام آج کے لیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔